قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک خاص موضوع ہے۔ پچھلے دنوں یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پر بہت مشہور مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے دیار غیر میں یعنی عیسائیوں کے کسی علاقے میں، یورپ کے کسی شہر میں جمعے کا خطبہ دیا، اور جمعے کے خطبے میں انہوں نے چند ایسی باتیں کی جو انتہائی قابل گرفت ہیں، جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان کی گرفت کی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جو چیزیں وائرل ہو جائیں وہ سب تک پہنچتی ہیں۔ آپ نے بھی ان کا بیان سنا یا بیان کا کچھ حصہ سنا ہوگا۔ اکثر و بیشتر جن کے پاس سوشل میڈیا کی سہولت موجود ہے انہوں نے ان کا بیان سنا۔ ان کے بیان کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، انہیں کچھ پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے، اس لیے کہ آپ کو خود لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کسی کاتب وحی کو بلاتے، یعنی کسی صحابی کو بلاتے اور ان سے کہتے بھائی اسے لکھ لو، تو وہ صحابی اسے لکھ لیتے۔ اور کبھی کبھی صحابی سے لکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی، قرآن لکھنے میں غلطی ہو جاتی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود لکھے پڑھے تو تھے نہیں، تو اس غلطی کی پہچان آپ کو بھی نہیں ہوتی، اور وہ قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور آج تک وہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، اسی طرح کی گفتگو کی یہ خلاصہ ہے، یہ مفہوماً یہی ہے، مفہوماً انہوں نے یہی گفتگو کی، جس پر علماء نے ان کی کئی طرح سے گرفت کی۔ اور پھر انہوں نے اس کے مثال میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ کا یہ لَنَسْفَعًا یہ فعل ہے، اور فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی، یہاں پہ تنوین ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے۔ لَنَسْفَعًا میں نون آنا چاہیے تھا، تو صحابی نے غلطی سے تنوین لکھ دی، اور یہ بات آج تک، اور یہ قرآن مجید کا حصہ آج تک موجود ہے۔ تو یہ سارا بیان ان کا موجود ہے سوشل میڈیا پر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس پر علماء نے سخت گرفت کی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، اس مسئلے سے ہٹ کے ہر حق بات اور ہر صحیح بات بھی ہر ایک کے سامنے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر بات کے لیے ایسے مخاطب کا ہونا جو اس بات کو سمجھ سکے، جو اس بات کا علم رکھنے والا ہو۔ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ بعض دینی مسائل اور دینی باتیں بھی علماء نے فرمایا کہ ہر ایک کے سامنے بیان نہ کی جائے، ہر مسئلہ عوامی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بعض مسائل علماء کے درمیان میں گفتگو کیے جائیں، عام لوگوں کو بتایا نہ جائے، اس لیے کہ عام لوگ ان مسائل تک رسائی نہیں رکھ سکتے۔ عام لوگوں کے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پاکی، طہارت، تجارت، لین دین، جائز ناجائز، یہ سارے مسائل ہیں۔ عشق رسول کا موضوع ہے، میلاد النبی کا موضوع ہے، یہ سارے موضوعات عام لوگوں کے لیے ہیں۔ خاص جو مسائل ہوتے ہیں، انتہائی دقیق، پیچیدہ، باریک مسائل، وہ عوام کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، جو بھی عالم ہے وہ اس اصول کو جانتا ہے۔ تو اب سب سے پہلا سوال یہ ہے
کہ مفتی طارق مسعود صاحب دیار غیر میں گئے، انہیں کیا افتاد پڑی کہ انہوں نے ایسا نازک مسئلہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیا، جبکہ اس طرح کے مسائل کسی بھی عالم نے منبر و محراب سے بیان نہیں کیے ہیں۔ اس لیے کہ جو عالم ہوگا وہ جانتا ہے کہ عوامی مسائل الگ ہوتے ہیں، خاص عقل مند دقیق مدرس علماء کے درمیان میں گفتگو کے مسائل وہ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ تقدیر کا مسئلہ، یہ قرآن و سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اور جو عقیدہ تقدیر کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود علماء نے منع فرمایا کہ عقیدہ تقدیر کی تفصیل یہ عوامی موضوع نہیں ہے، اسے عوام کے درمیان میں بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ صحیح طور پر بیان نہ کر پائے، اس کے اصطلاحات وہ صحیح طور پر ادا نہ کر پائے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ صحیح طور پر بیان کر پائے لیکن جو سننے والے ہیں ان کے اندر اتنی علمی استعداد نہ ہو، ان کا ذہن اتنا وسیع نہ ہو، وہ ان باتوں کو صحیح سمجھ نہ سکے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، یعنی ہر خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر سوال ہوگا جب ہر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر گناہ کرنے پر سزا کیوں ہے؟ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ سوال سے سوال نکلتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا تقدیر پر گفتگو نہ کی جائے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسے عام لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، علماء نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک تقدیر کے حوالے سے سوال و جواب، اعتراضات، قدریہ کے سوال و جواب، جبریہ کے، معتزلہ کے اعتراضات، سوال و جواب، وہ سب ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے، اس کے باوجود منبر و محراب سے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بیان کرنے والا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے اور سننے والے کے لیے بھی تشویش کا باعث یہ بیان ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید 7 قراتوں پر اترا ہے، یعنی 7 انداز میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن 7 قراتوں پر اترا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ اگرچہ 7 قراتوں پر 7 انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اب ہمارے زمانے میں صرف اسی انداز پہ تلاوت کی جائے جو قرات آج کے قرآن میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے انداز میں تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا غلط ہے، تو آپ کس کس کو سمجھاتے پھریں گے؟ تو لوگوں میں یہ قرات کرنا انتشار کا باعث ہوگا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس انداز میں آج کے قرآن میں قرات موجود ہے اسی قرات سے تلاوت کی جائے، اس کے علاوہ جو ہیں حالانکہ وہ جائز ہیں، دوسرے انداز میں تلاوت کرنا بھی وہ جائز ہے، لیکن پھر بھی منع کر دیا۔ ہاں اگر حسن قرات کی محفل ہو، علماء موجود ہیں، قراء موجود ہیں جو قرآن مجید کی قرات کو جاننے والے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں حسن قرات کی محفل جب ہوتی ہے تو الگ الگ انداز میں بھی قرات کی جاتی ہے نا، لیکن کبھی کوئی امام مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے اس طرح کی قرات نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے، تو وہ پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کے کئی مسائل ہیں جو اگرچہ دینی مسائل ہیں لیکن وہ عوامی مسائل نہیں ہیں، تو یہ جو ہے نا قرآن مجید صحابہ کرام لکھتے اور رسول اللہ لکھواتے، یہ سارے مسائل علماء کے درمیان میں گفتگو کے ہیں، یہ عام لوگوں کے درمیان میں گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو عیسائیوں کے علاقے میں رہنے والے،
جو یورپ میں رہنے والے ہیں، غیر مسلم کنٹری میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اسلامی ملک سے کم اعمال کرنے والے بھی ہیں اکثر، اور ان کا عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جیسے اسلامی ملک میں رہنے والوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے اطراف میں کفر و شرک کی گھٹا ہوتی ہے نا۔ تو وہاں جا کے تو آپ کو چاہیے تھا کہ عشق رسول کا درس دیتے، وہاں جا کر آپ کو چاہیے تھا کہ توحید کا بیان کرتے، وہاں جا کے آپ کو چاہیے تھا کہ رسالت کا بیان کرتے، وہاں جا کے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نمازوں کی ترغیب دیتے، حلال کمانے اور حلال کھانے کی ترغیب دیتے، بے حیائی سے روکنے کی ترغیب دیتے، جائز و ناجائز کی صورتیں بتاتے۔ یہ آپ بتاتے تو آپ کا تبلیغی دورہ واقعی کامیاب ہوتا۔ وہاں جا کر آپ کو کیا افتاد پڑی تھی کہ آپ نے ایسا دقیق اور نازک مسئلہ عام لوگوں کے درمیان میں بیان کیا؟ تو سب سے بڑی غلطی مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ تھی کہ انہوں نے وہ مسئلہ جو علماء کے درمیان میں گفتگو کا تھا، وہ مسئلہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس سے پھر دیکھیں کہ ساری دنیا میں ایک تشویش کی لہر چلی نا۔ لوگ پوچھنے لگے اپنے اپنے علماء سے کہ کیا ان کا کہنا درست ہے، کوئی کہتا صحیح ہے، کوئی کہتا درست ہے۔ اچھا، انہوں نے 100% غلط بات کی، اس کے باوجود بعض لوگ جو ایسے ہیں جو اب بھی ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں اور انہیں صحیح کہنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، حالانکہ خود ان کے اکابرین کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی غلط تھا، اور بعد میں جو انہوں نے تعویل کی ہے وہ تعویل بھی غلط ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے قول سے رجوع کریں، نہ کہ اپنے قول سے پھر ایڑی ترچھی تعویلیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویل بھی غلط ہے، اس کے باوجود بعض لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے حالات حاضرہ، جس سے معلوم ہوا کہ عالم کو چاہیے کہ ہمیشہ محتاط رہے اور لوگوں کے درمیان میں وہی مسائل بیان کرے جو لوگ عام طور پر سمجھ پائیں اور جو لوگوں کے لیے ضرورت ہو۔ یہ مسائل لوگوں کے لیے نہیں ہیں، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل میں ہو، صرف زبان سے نہ ہو۔ جو چیز اندر ہوگی وہ کبھی نہ کبھی باہر ضرور آئے گی۔ تو آپ ان کا بیان سنیں تو ان کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے بیان میں بالکل عامیانہ الفاظ استعمال کیے جو عام لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر معمولی سی بھی غلطی، اگر معمولی سی بھی بے ادبی کا کلمہ نکل گیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک، منہ مبارک کی بھی توہین کی تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے جائے گا۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ سے غلطی ہوئی قرآن لکھنے میں اور رسول اللہ کو چونکہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا غلطی ہے، اس لیے یہ آج تک چلتا رہا، تو پھر رسول اللہ پر بھی العیاذ باللہ اعتماد گیا، صحابہ پر بھی اعتماد گیا، قرآن پر بھی اعتماد گیا، دین پر بھی اعتماد گیا، تو پھر بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا بچتا ہے؟ کہ اگر ایک جگہ غلطی ہو سکتی ہے تو کئی مقامات پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بعین ہی ایسے ہی ہمارے پاس ہے جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں جو قرآن مجید ہے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب آج کی اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے لوح محفوظ میں غلطی ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی، جب اسے یہاں اتارا گیا جبریل امین کے ذریعے جو خود معتمد ہیں، جو امین ہیں، جبریل امین کے لیے قرآن مجید نے امین کا لفظ استعمال کیا ہے نا، تو
یہ خود امانت دار ہیں، یہ وہ کلام اللہ لے کر آئے، رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ نے یہ صحابہ کرام سے لکھوایا۔ جب اللہ کا کلام انتہائی امانت داروں کے ذریعے امانت دار تک پہنچا اور امانت دار نے پھر ایک اور امانت دار کو یہ قرآن لکھنے کے لیے دیا اور پھر اس کی تحقیق بھی ہوتی رہی، تو پھر اس میں کسی طرح کی غلطی کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، کسی طرح کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو کسی سے غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہیں نا تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو وہ گئے تھے عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اپنا ہی عقیدہ خراب کر بیٹھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنی بات ہوتی ہے نا کبھی نہ کبھی وہ زبان سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھیے، اپنا علم بھی مضبوط رکھیے، اور علم سے بڑھ کر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، تو اگر وہ یہ کہتے نا کہ یہ میرا عقیدہ ہے تو بات ماننے والی ہوتی، چلو بھائی کسی شخص کا اگر انفرادی عقیدہ ہو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ مطلق انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، یہ چند لوگوں کا کہنا ہے، ورنہ اکثر علماء محقق علماء کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ آپ نے عام لوگوں کی طرح نہ لکھا نہ پڑھا، تو کسی کا نہ لکھنا نہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اسی عقیدے کی وجہ سے ہم امی کا ترجمہ بے پڑھے کرتے ہیں۔ امی کا ترجمہ وہ کرتے ہیں ان پڑھ، اور ہم کرتے ہیں بے پڑھے، یعنی رسول اللہ کو پڑھنا تو آتا تھا لیکن آپ نے کسی دوسرے سے پڑھا نہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کا اظہار آپ نے پھر کہیں کہیں کر دیا، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب ایک صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صلح نامہ لکھوایا، اور اس صلح نامہ میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ، یہ صلح نامہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے فلاں فلاں کے لیے۔ تو جو کفار قریش تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اگر اس پر دستخط کر دیں گے تو گویا ہم تو آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں گے، حالانکہ ہم تو آپ کو محمد رسول اللہ مانتے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ و انا محمد بن عبداللہ، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ تو انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ نہ لکھیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ تو اب رسول اللہ کو کاٹنا تھا اور وہاں پہ ابن عبداللہ لکھنا تھا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماننے یا ماننے سے کیا ہوتا ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ مولا علی کو آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ ثم قال علی ابن ابی طالب، پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اسے مٹا دو، اور مٹانے کے بعد وہ لکھ دو جو یہ چاہتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں اس لفظ کو مٹانے والا نہیں ہوں، میں اسے نہیں مٹاؤں گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، میرا تو عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو پھر عبارت یہ ہے فَأَخَذَ رسول اللہ،
پھر رسول اللہ نے قلم لیا، فکتبا، آپ نے لکھا، ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جو اس میں ترمیم کرنی تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہاں سے آپ نے بتا دیا کہ جیسے مجھے لکھنا آتا ہے ویسے مجھے پڑھنا بھی آتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں لکھا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کچھ پڑھتے یا لکھتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ آپ نے کتابیں پڑھ پڑھ کر پرانی کتابیں پڑھی ہیں، تو پھر اب آپ جو قرآن کی صورت میں لوگوں کو سناتے ہیں وہی پڑھی ہوئی باتیں دہراتے۔ اس لیے آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، لیکن آپ نے پڑھا بھی نہیں لکھا بھی نہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں تشویش نہ ہو۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ ہوا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہر ایک کو پڑھانے والے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن کا فرمان پڑھ کر مفتی طارق مسعود عالم بن گئے وہی ان پڑھ ہو گئے اور یہ عالم ہو گئے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ عالم بنتا کس کے فرمان کو پڑھ کر ہے؟ رسول اللہ کو فرمان کو پڑھ کر ہے نا۔ قرآن پڑھ کر، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھ کر جو شخص عالم ہوتا ہے، یہ تو انتہائی احسان فراموشی ہے کہ جس کی تعلیم سے وہ عالم بنا وہ اپنے استاد کو ہی جاہل کہہ دے۔ تو ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اولیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور مقتدی ہستیوں کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دے تو پھر یہ گمراہی پھیلتی ہے۔ لہذا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنا تعلق نیک لوگوں سے جوڑے رکھیں۔ دیکھیں عام انسان تو گمراہ ہوتا ہی ہے، جب اتنے بڑے بڑے علماء جو مشہور ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، انہیں شیطان گمراہ کر سکتا ہے، تو عام انسان کو کس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہوگا؟ تو اس سے بچنا چاہیے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مستند اور معتمد علماء کی گفتگو سنیں، اور وہ علماء جو واقعی عاشقان رسول میں سے ہیں ان کی نشستوں پر بیٹھیں گے تو دل میں علم کی شمع بھی جلے گی اور رسول اللہ سے سچی محبت کا نور بھی دل میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے مفتی طارق مسعود ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا چونکہ یہ خود گمراہ ہے، اور خود بھی خشک ہوگا اس لیے کہ یہ خود بھی خشک ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، یعنی آپ امی ہیں، امی کا ترجمہ وہ کرتے ہیں ان پڑھ، اور امی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے پڑھے ہوئے۔ مطلب آپ کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن آپ بے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ امی ہیں لیکن سارے جہان کو پڑھانے والے ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے امی کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ کے امی کو کوئی امی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جو عالم ہیں انہوں نے رسول اللہ کے امی ہونے کو سمجھا اور کہا کہ رسول اللہ کو امی ہونا العیاذ باللہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ امی ہیں پر دقیقہ دان عالم، بے سایہ ہیں پر سائبان عالم، یعنی آپ کا سایہ نہیں ہے لیکن سارے جہان پر آپ کا سایہ موجود ہے، اور آپ بے پڑھے ہوئے ہیں لیکن کل جہان کو پڑھانے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔